اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین. بحث ہماری چل رہی تھی کہ اگر دو مفہوم کلی ہوں اور ان کی نقیض بنا دی جائے تو ان نقیضوں کے درمیان کون سی نسبت پائی جائے گی چار نسبتوں میں سے. کل یہ نسبت جو ہے تفصیل سے بیان ہو گئی کہ اگر دو مفہوم کلی کے درمیان عام خاص من وجہ کی نسبت ہو تو اگر ان مفہوم کلی کو دو مفہوم کلی کی نقیض بنا دی جائے تو ان کے درمیان تباین جزئی کی نسبت ہوگی کہ تفصیل سے اس کا بیان گزر گیا ہے. دوبارہ تکرار کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تباین جزئی سے کیا مراد ہے, کیوں تباین جزئی کہا گیا کہ پچھلے درس میں تفصیل سے بیان کیا. آج جو ہے وہ یہ دلیل دینی ہے کہ ہم دلیل کے ساتھ ثابت کریں کہ دو مفہوم کلی کی نقیضوں کے درمیان عام خاص من وجہ کی نسبت نہیں بلکہ کیا ہے تباین جزئی کی نسبت پائی جاتی ہے. برہان جو ہے وہ ایک ہی جیسا ہے سب کے اندر. یہاں بھی ہم اسی طریقے سے ہی چلیں گے جو ہم پہلی نسبتوں میں کر کے آئے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا تو دعویٰ یہ ہے کہ اگر دو مفہوم کلی کے درمیان عام خاص من وجہ ہو تو ان کی نقیضوں کے درمیان تباین جزئی کی نسبت ہوگی. اگر آپ نہیں مانتے اس کو تو پھر آپ کو چار نسبتوں میں سے کسی ایک نسبت کو ماننا پڑے گا, چونکہ مفہوم کلی جو ہیں وہ ان چار نسبتوں سے خالی نہیں ہیں. ایک ایک کی تحقیق کرتے ہیں. اگر دو مفہوم کلی کی نقیضیں بنا دی جائیں اور آپ قائل ہو جائیں کہ ان میں تساوی کا رابطہ ہے, مثلا ہم نے جب دیکھا کہ پرندہ اور سیاہ یہ دو مفہوم کلی ہیں, ان میں عام خاص من وجہ کی نسبت تھی, اور ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ اگر ہم ان کی نقیضیں بنا دیں, غیر پرندہ اور غیر سیاہ کر دیں اس کو, تو ان کے درمیان تباین جزئی کی نسبت ہے. اگر آپ نہیں مانتے تو پھر آپ کو یا تو اس کا یہ بات ماننی پڑے گی کہ غیر پرندہ اور غیر سیاہ کے درمیان نسبت جو ہے وہ تساوی کی ہے, اور اگر آپ قائل ہو جاتے ہیں کہ غیر پرندہ اور غیر سیاہ کے درمیان تساوی کی نسبت ہے تو یہ ہم پہلی ہی نسبت میں یہ بات ثابت کر آئے ہیں کہ اگر دو نقیضوں کے درمیان تساوی کی نسبت ہے تو اس کی اصل کے درمیان بھی کیا ہوتی ہے, تساوی ہی کی نسبت ہوتی ہے. تو غیر پرندہ اور غیر سیاہ میں اگر نسبت تساوی کی ہے تو پھر ہمیں ماننا پڑے گا کہ پرندہ اور سیاہ ان کے درمیان جو ہے وہ کیا ہے, نسبت تساوی کی ہے, اور یہ خلف فرض ہے. کیونکہ ہمارا فرض تو یہ ہے اور آپ بھی اس کو مانتے ہیں کہ پرندہ اور سیاہ یہ دو مفہوم کلی آپس میں نسبت جو ہے ان کی کیا ہے, تساوی کی ہے, عام خاص من وجہ کی ہے, تساوی کی نہیں ہے. بس یہ بات رد ہو جاتی ہے کہ تساوی کی نسبت نہیں پائی جاتی. اگلی نسبت آتی ہے وہ یہ کہ ان دو نقیضوں کے درمیان کیا ہے نسبت, عام خاص مطلق کی ہے. مثلا عام خاص مطلق کی نسبت ہے. اب وہ عام خاص مطلق چاہے عام رہے, خاص خاص رہے, یا خاص عام ہو جائے, عام خاص ہو جائے, اس تفصیل میں ہم نہیں جاتے. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اگر آپ قائل ہو جائیں کہ غیر پرندہ اور غیر سیاہ کے درمیان نسبت عام خاص مطلق کی ہے تو پھر آپ کو یہ بات ماننا پڑے گی کہ پرندہ اور سیاہ کے درمیان بھی نسبت کیا ہے, عام خاص مطلق کی ہے. کیونکہ ہم پہلے ابھی ثابت کر کے آئے ہیں کہ جس میں یہ کہا تھا کہ اگر اصل کے درمیان عام خاص مطلق ہو تو اس کی نقیض کے درمیان بھی عام خاص مطلق کی نسبت ہوتی ہے. ہاں عام اور خاص ہونا بدل جاتا ہے. تو اگر ہم یہاں پر بھی عام خاص مطلق مانیں غیر پرندہ اور غیر سیاہ میں تو پھر ہمیں پرندہ اور سیاہ کے درمیان بھی عام خاص مطلق ماننا پڑے گی, اور یہ بھی خلف فرض ہے. اس کو بھی ہم نہیں مان سکتے چونکہ پرندہ اور سیاہ کے درمیان جو ہے عام خاص من وجہ کی نسبت ہے, نہ کہ عام خاص مطلق کی. جب اصل کے درمیان عام خاص مطلق کی نسبت نہیں ہے پس اس کی نقیضوں کے درمیان بھی کیا ہے, عام خاص مطلق نہیں ہو سکتی. پس یہ نسبت بھی کیا ہو جاتی ہے, ختم ہو جاتی ہے.
اس کے بعد مرحلہ آتا ہے اگلا، وہ یہ کہ کوئی بندہ آ کر یہ کہے کہ اگر دو مفہوموں کے درمیان عام خاص من وجہ کی نسبت ہے تو ان کی نقیضوں کے درمیان بھی عام خاص من وجہ کی نسبت ہوگی. تو اس کا کیا جواب ہے؟ اس کا جواب ہم یہ کہیں گے کہ آپ کا یہ قانون ایک مورد میں تو ٹھیک ہوگا لیکن دوسرے مورد میں غلط ثابت ہو جائے گا. پرندہ اور سیاہ ہونا اس میں عام خاص من وجہ کی نسبت ہے، جب ہم نقیض بنائیں گے تو ان میں بھی عام خاص من وجہ کی نسبت ہوگی. یہاں تو یہ آپ کا قانون ٹھیک نکل آئے گا، لیکن ہم ایک اور مثال آپ کو دیتے ہیں، وہاں پر یہ قانون فٹ نہیں آتا. مثلا جس طرح کہ کل بیان ہوا تھا، حیوان اور لا انسان، ان میں عام خاص من وجہ کی نسبت تھی، کل تفصیل سے بیان کیا ہے، دوبارہ تکرار نہیں کرتا. تو جب ہم اس کی نقیض بنائیں گے جو کہ کیا بنے گی، لا حیوان اور انسان، لا حیوان اور انسان، یہ اس کی نقیضیں بنے گی، تو ان کے درمیان تو تباین کی نسبت ہے. یعنی کوئی بھی انسان لا حیوان نہیں ہے اور کوئی بھی لا حیوان انسان نہیں ہے، تو یہ تو تباین کلی نکل آئی. بس اس مورد میں آپ کا وہ قانون فٹ نہیں آئے گا. بس چونکہ قانون کلی نہیں ہے، بس یہ بھی ہم نہیں مان سکتے، کیونکہ یہ ایک مورد میں ٹھیک ہے، ایک مورد میں ٹھیک نہیں ہے. اور منطق کا کام قانون دینا ہے، اور قانون ایسا نہیں ہے کہ بعض میں تو صدق کرے بعض میں صدق نہ کرے. عقلی قانون کلی ہوتا ہے، تمام مورد کو شامل ہوتا ہے. بس اس کا ناقص ہونے کی وجہ سے ہم اس کو نہیں مانتے، اس کو بے عنوان قانون متعارف نہیں کروائیں گے. خوب، ایک بندہ آ کر کہتا ہے چلیں پھر یہ بات مان لیتے ہیں کہ اگر دو مفہوموں کے درمیان عام خاص من وجہ کی نسبت ہو تو ان کی نقیضوں کے درمیان تباین کلی ہوگی. چوتھی یہی بچتی ہے. ان کو بھی کیا جواب دیں گے ہم؟ یہی کہ جو بھی دیا ہے کہ تباین کلی والی نسبت بھی قانون کلی نہیں بن سکتی. کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ ایک مورد میں تو ٹھیک نکلے گا، جیسا کہ حیوان اور لا انسان یہ دو اصل مفاہیم تھے، ان کے درمیان عام خاص من وجہ کی نسبت تھی، لیکن جب ان کی نقیضیں بنائی گئیں لا حیوان اور انسان تو ان کے درمیان کیا ہے؟ تباین کلی ہے. یہاں تو ٹھیک ہے، لیکن وہ پرندے اور سیاہ میں کیا کریں گے؟ پرندہ اور سیاہ عام خاص من وجہ کی نسبت رکھتے ہیں، جب ان کی نقیضیں بنائیں غیر پرندہ اور غیر سیاہ تو ان کے درمیان بھی عام خاص من وجہ کی نسبت ہے. تو قانون کلی تو نہ ہوا کہ جہاں بھی دو مفہوم کلی کے درمیان عام خاص من وجہ کی نسبت ہو تو ان کی نقیضوں کے درمیان تباین کلی ہوگا. یہ قانون نہ ہوا، کیونکہ بعض موارد میں تو تباین کلی ہوتا ہی نہیں ہے. پھر کیا کریں؟ تو کہتے ہیں اس کا رائے حل وہی ہے کہ جو ہم نے دعوے میں بیان کیا ہے. کیا ہم قائل ہوں کہ یوں بیان کریں کہ جہاں پر بھی دو مفہوم کلی کے درمیان عام خاص من وجہ کی نسبت ہو، ان کی نقیضوں کے درمیان کیا ہو؟ تباین جزئی ہو. تباین جزئی عام مفہوم ہے، یہ عام خاص من وجہ کو بھی شامل ہے، کیونکہ وہاں پر بھی بعض مورد میں ایک مفہوم دوسرے مفہوم سے جدا ہو جاتا ہے. اور تباین کلی کو بھی شامل ہے، کیونکہ وہاں پر بھی مفہوم کیا ہے؟ ایک دوسرے سے کیا ہو جاتے ہیں؟ جدا رہتے ہیں. تو تباین جزئی کہنے سے یہ دونوں مورد شامل ہو جاتے ہیں اور مشکل پیش نہیں آتی، اور ہم بے عنوان قانون جو ہیں وہ متعارف کروا سکتے ہیں. ہم پھر کہیں گے کہ اگر دو مفہوم کلی میں عام خاص من وجہ کی نسبت ہے تو ان کی نقیضوں کے درمیان تباین جزئی کی نسبت ہے. تو مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جاتا ہے، اور برہان سے ہم نے ثابت کر دیا. اس کے بعد آخری نسبت باقی بچتی ہے کہ اگر دو مفہوم کلی کے درمیان تباین کی نسبت ہو تو ان کی نقیضیں اگر بنا دی جائیں تو ان میں کون سی نسبت ہوگی؟ تو اس میں بھی کہتے ہیں کہ یہاں بھی ہمارا مدعا و دعویٰ ہے کہ ان کی نقیضوں کے درمیان بھی تباین جزئی ہوگی. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں بھی مسئلہ وہی ہے جو عام خاص من وجہ میں تھا. مثلا ہمارے پاس دو مفہوم کلی جن میں تباین پایا جاتا ہے، مثلا موجود اور معدوم، یہ دو تباین کلی ہیں.
کوئی بھی موجود معدوم نہیں ہے اور کوئی بھی معدوم موجود نہیں ہے. معدوم پر موجود ہونا صدق نہیں کرتا، موجود ہونے پر معدوم ہونا صدق نہیں کرتا. بس یہ تباین کلی ہیں. لیکن جب ہم ان کی نقیضیں بناتے ہیں تو کیا ہے؟ غیر موجود اور غیر معدوم. تو یہاں پر یہ کیا ہیں؟ دونوں تباین کلی رکھتے ہیں. یہ ایسا مورد ہے جہاں پر دو مفہوم کلی میں بھی تباین کلی ہے اور ان کی نقیضوں کے درمیان بھی کیا ہے؟ تباین کلی ہے. یعنی غیر موجود غیر معدوم نہیں ہے اور غیر معدوم غیر موجود نہیں ہے. بس تباین کلی نسبت پائی جاتی ہے اس کے درمیان. یعنی جو موجود نہیں ہے وہ معدوم نہیں ہے، یعنی وہ غیر معدوم نہیں ہے. غیر معدوم نہیں ہے سے کیا مراد ہے؟ معدوم ہے. اور جو غیر معدوم نہیں ہے وہ کیا ہے؟ غیر موجود نہیں ہے یعنی موجود ہے. جو غیر معدوم نہیں ہے یعنی معدوم ہے، وہ غیر موجود نہیں ہے یعنی موجود ہے. یعنی نہیں بنے گا قضیہ. مثلا جو بھی غیر موجود ہے وہ غیر معدوم نہیں ہے اور جو بھی غیر معدوم ہے وہ غیر موجود نہیں ہے. اب نفی کر کے آپ خود ہی اس کو حساب کر لیجئے گا، وہ میں نے آپ کو میلاک بیان کر دیا ہے. لیکن کہتے ہیں بعض مورد میں ایسا ہے کہ مفاہیم کے درمیان، اصل مفاہیم کے درمیان تو تباین کلی ہے، لیکن جب نقیضیں بنائیں تو ان میں عام خاص من وجہ کی نسبت نکل آتی ہے. جیسا کہ انسان اور پتھر. انسان اور پتھر تباین کلی رکھتے ہیں. جو بھی انسان ہے وہ پتھر نہیں ہے، جو بھی پتھر ہے وہ انسان نہیں ہے. بس تباین کلی ہے. لیکن جب ہم کہتے ہیں اس کو نقیض بنائیں گے، انسان کو غیر انسان کر دیں اور پتھر کو غیر پتھر کر دیں، تو ان کے درمیان نسبت جو عام خاص من وجہ کی نکل آتی ہے. کیوں؟ عام خاص من وجہ کا میلاک کیا تھا؟ ایک اجتماعی مورد چاہیے جہاں پر جمع ہو جائیں اور دو جدائی والے مورد چاہیے جہاں پر ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں. ان کے اجتماع کا مورد کیا ہے؟ مثلا گھوڑا. گھوڑا اجتماعی مورد ہے. یہ غیر انسان بھی ہے اور غیر پتھر بھی ہے، یعنی نہ انسان ہے نہ پتھر ہے. گھوڑا کیا ہے؟ اجتماعی مورد ہے. اور یہ ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں. کہاں پر؟ یعنی پتھر غیر انسان ہے اور غیر پتھر نہیں ہے، اور انسان کیا ہے؟ غیر پتھر ہے. یہ غیر انسان نہیں ہے. جدائی یہاں ہو جاتی ہے نا. یعنی پتھر کو دیکھیں تو یہ غیر انسان تو ہے لیکن غیر پتھر نہیں ہے. غیر انسان تو ہے لیکن غیر پتھر نہیں ہے کیونکہ پتھر ہے خود. بس یہاں جدا ہو گئے ایک دوسرے سے. اور انسان کو لیا جائے تو یہ غیر پتھر تو ہے لیکن غیر انسان نہیں ہے چونکہ انسان ہے. بس یہاں جدا ہو گئے ایک دوسرے سے. بس ہمارے پاس دو افتراق بھی ہیں اور ایک اجتماع بھی ہے. بس معلوم ہوا کہ غیر پتھر اور غیر انسان کے درمیان جو نسبت ہے وہ کیا ہے؟ عام خاص من وجہ کی ہے. بس نتیجہ یہ نکلا کہ اگر دو مفہوم جو اصل ہیں ان کے درمیان تباین کلی پایا جائے تو ان کی جب نقیضیں بنائے جائیں تو ان میں بعض اوقات عام خاص من وجہ کی نسبت ہے، بعض اوقات تباین کلی کی نسبت ہے. ہم ناقص قانون تو بنا نہیں سکتے. قانون کلی دینے کے لیے پھر ہمیں یہی کہنا پڑے گا کہ اگر دو مفہوم کلی کے درمیان تباین کلی پایا جائے تو ان کی نقیضوں کے درمیان نسبت تباین جزئی ہوگی تاکہ عام خاص من وجہ والے مورد کو بھی شامل ہو جائے اور تباین کلی والے مورد کو بھی شامل ہو جائے. تباین جزئی فقط اتنا بیان کرتا ہے کہ بعض موارد میں ایک مفہوم دوسرے سے جدا ہو جاتا ہے. تو عام خاص من وجہ میں تو ایسا ہوتا ہے. تباین کلی میں اگرچہ بعض نہیں تمام موارد میں ہے لیکن تمام میں بعض تو شامل ہے تو لہذا بعض اس میں بھی صدق کرتا ہے. تو لہذا بے عنوان قانون کلی ہم تباین جزئی کو متعارف کروا دیں گے. یہاں تک جو ہے وہ ہماری نسبتوں کی بحث الحمدللہ جو ہے وہ تمام ہو گئی، ختم ہو جاتی. اب آخر میں اس نقطے کی طرف اشارہ کرتے ہیں، بالآخر یہ اتنا کھپے جو ہیں ہم کس لیے کھپے ہیں؟ تو ان کی کیا ضرورت تھی؟ تو فرماتے ہیں یہ 15 نمبر درس میں اس کی اہمیت آپ کو پتہ چل جائے گی کہ جہاں پر ہم منطقی تعریف کے قواعد و ضوابط ذکر کریں گے. جب ہم قواعد و ضوابط کو بیان کریں گے تو وہاں پر اس بحث کی اہمیت روشن ہو جائے گی.
تو ہم جب 15ویں درس میں پہنچیں گے تو وہاں پر ہمیں پتہ چلے گا کہ اس کو جاننے کا کیا فائدہ ہے. بات واضح؟ اس کے بعد جو ہے ہماری بحث شروع ہو جاتی ہے، یعنی یہ اب ہماری مقدماتی بحثیں ختم ہیں. آپ یوں کہیں کہ پہلی منطق جس کو کہا جاتا ہے، منطق تصورات جسے کہا جاتا ہے، اس کی مقدماتی بحثیں ختم ہو گئی ہیں. اب اصل منطق شروع ہے باب تعریف کا. چونکہ ہم نے کیا بیان کیا تھا، موضوع علم منطق کیا ہے؟ تصور اور تصدیق ہے. یعنی ایک ہمارے پاس باب جو ہے وہ تصور کا ہے اور ایک باب تصدیق کا ہے. تصور کے باب میں ہم نے تعریف کو سیکھنا ہے اور تصدیق کے باب میں ہم نے استدلال کو سیکھنا ہے. درست ہے؟ اب مقدمات جب ختم ہو گئے، اب ہم تعریف کے باب کو شروع کر رہے ہیں، یعنی جو اصلی ہدف ہے باب تصورات کا، کہ باب تصورات میں ہم نے تعریف کرنا سیکھنا ہے. اب یہ ہے بحث شروع ہو جائے گی. تو یہ چند درس جو ہیں وہ اس تعریف ہی کے قواعد و ضوابط کے ہمارے بحث جو ہے وہ چلے گی، اور پھر اس کے بعد جو یہ بحث جب ختم ہو جائے گی تو پھر منطق تصدیقات شروع ہو جائے گی. منطق تصدیقات میں بھی پھر کچھ بحثیں جو ہیں وہ مقدماتی ہوں گی اسی طریقے سے. اس کے بعد پھر ہم استدلال میں وارد ہو جائیں گے. اور لہذا اس کتاب کے مطابق 14واں درس بنتا ہے جو کل ہم نے پڑھنا ہے، وہ ہے تعریف کی اہمیت اور اس کا تاریخچہ. یہ اساسی بحث ہے، اس کے اندر ہمیں کچھ اہم نکات کو بیان کرنا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے مرحلہ آئے گا جس میں ہم بات کریں گے ضوابط و قواعد تعریف کو. درست ہے؟ انشاءاللہ اس کو پھر کل سے شروع کرتے ہیں. صلی اللہ علی محمد و آل محمد.